محمود غزنوی لٹیرا تھا یا نہیں؟ احمد شاہ ابدالی یقیناً لٹیرا تھا۔ تاریخ کا معتبر ترین حوالہ عوام کی زبان ہوتی ہے۔ اہل پنجاب کے ساتھ جو کچھ ابدالی کے سپاہی کرتے رہے، اس کی گونج آج تک سنائی دے رہی ہے۔ کھادا پیتا لاہے داتے باقی احمد شاہدہ، وہ کہاوت ہے جو لوگوں کی زبان پر تھی۔ جو کچھ کھانے پینے سے بچ جاتا تھا، احمد شاہ کے لٹیرے چھین کر لے جاتے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے اس وقت کے ہندوستان پر 8 حملے کیے۔ جنوری 1748 میں وہ لاہور میں داخل ہوا اور قتل عام کا حکم دیا۔ معززین شہر نے 30 لاکھ روپیہ جمع کر کے ابدالی کو پیش لیا اور درخواست کی کہ قتل و غارت اور لوٹ مار بند کرنے کا حکم دے۔ چوتھا حملہ اس نے 1756-57 میں کیا۔ دہلی میں اتنی لوٹ مار کی کہ شہر کھنڈر بن گیا۔ ابدالی نے اپنی اور بیٹے کی شادیاں بے بس مغل خانوادوں میں کی۔ واپسی پر امرتسر میں غارت گری کی۔ تاریخ میں کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی کہ ابدالی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ہو کہ قتل و غارت کرتے وقت مسلمانوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کڑوا سچ یہ ہے کہ جس طرح سکھ اور مراٹھے لوٹ مار کرتے تھے، قتل عام کرتے تھے، فصلوں کو تہس نہس کرتے تھے، گھروں کو برباد کرتے تھے اور چادر اور چار دیواری کے پرخچے اڑاتے تھے، ابدالی کی افغان فوجیں بھی اسی طرح کرتی تھی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاد تھا اور تبلیغ تھی، تو اسے تاریخ کا مطالعہ غیر جانبدار ہو کر کرنا چاہیے۔ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ افغانستان کبھی بھی ضروریاتی زندگی میں خود کفیل نہیں رہا۔ صرف پھلوں اور افیون سے اور تلوار اور غلیل سے تو پیٹ نہیں بھرتا۔ موجودہ کے پی، پنجاب اور وسطی ہند کے علاقے افغانیوں کے لیے ہمیشہ سونے کی مرغی رہے۔ جب بھی افغان حملہ آور آتے، واپسی پر ہزاروں اونٹ اجناس اور اموات سے لدے ساتھ لے جاتے۔ بے شمار لوگوں قیدی بنا کر لے جاتے۔ لوٹی ہوئی گندم، آٹا، دالیں اور دیگر اجناس ختم ہوتی تو پھر ہندوستان کا رخ کرتے۔ یہ عمل صدیوں جاری رہا تاکہ ہر سال حملہ کر کے سال بھر کی خوراک لوٹ لے جانا ممکن نہ رہا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ لوٹ مار اور مال غنیمت کی جگہ اسمگلنگ نے لے لی۔ کسی بھی ملک میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کی اولین ترجیح حب الوطنی نہیں بلکہ دولت ہوتی ہے۔ ایسے افراد پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے، افغانستان کی ضروریات زندگی اسمگلنگ کے ذریعے پاکستان سے جا رہی ہیں۔ آٹا، گندم، چینی، دالیں، سیمنٹ، مویشی، غاز، ہر شے یہیں سے جاتی ہے۔ عرصہ ہوا میرے والد گرامی مرحوم کے ایک افغان شاگرد نے مجھے افغانستان سے خط بھیجا کہ وہ مکان تعمیر کر رہا ہے، کسی نہ کسی طرح اسے سریا اور دیگر سامان بھیجا جائے۔ ظاہر ہے میرے لیے یہ ممکن نہ تھا۔ آپ کا تو معلوم نہیں مگر ماضی قریب میں پکی ہوئی روٹیاں تک پشاور سے جلال آباد جاتی رہی ہیں۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ پشاور سے لے کر لاہور تک کے اسپتالوں میں بیمار افغانوں کا علاج ہو رہا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان جنرل ضیاء الحق کی پالیسی نے پہنچا ہے۔ اندرون ملک بھی سب سے زیادہ نقصان اسی عہد میں پہنچا۔ صرف ایک مثال ریلوے ہی کی دیکھ لیجیے۔ پوری دنیا میں ریلوے کے منافع کا کثیر حصہ مسافروں سے نہیں کارگو سے آتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق سے پہلے کا اور بعد کا ریلوے ریونیو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم اس دور میں یہ ہوا کہ جو NLC کا وزیر تھا، اسی کو ریلوے کا وزیر بنا دیا گیا، یعنی بلی کو دودھ کی رکھوالی دے دی گئی۔ آج ریلوے سسک کر جی رہی ہے، مرتی ہے نہ زندہ ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں عملاً پاکستان افغانستان کا حصہ بن گیا تھا۔ سرحد مٹ گئی، اندر آنے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت رہی نہ ویزے کی۔ مہاجر تو ایران میں بھی گئے مگر ایران نے انہیں کیمپوں سے باہر نکلنے نہ دیا۔ ضیاء الحق نے پورا پاکستان ان غیر ملکیوں کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا۔ ٹرانسپورٹ کے بزنس پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ کے پی میں مقامی مزدور بے روزگار ہو گئے۔ مکانوں کے کرائے غیر ملکیوں کی وجہ سے اتنے بڑھ گئے کہ مقامی ضرورت مندوں کی استطاعت سے باہر ہو گئے۔ ان تمام وطن دشمن پالیسیوں میں سیاستدانوں کا کوئی کردار نہ تھا۔ نام نہاد شورا جنرل صاحب کی جیب میں تھی۔ جنرل صاحب کا ساتھ ان بہت سے سیاستدانوں نے دیا جو خود یا ان کی ذریت آج بھی بیش منظر پر چھائی ہوئی ہے۔ صرف خواجہ آصف نے یہ اخلاقی جرأت دکھائی کہ اپنے والد مرحوم کی طرف سے عاملیت کا ساتھ دینے پر قوم سے معافی مانگی۔ جنرل ضیاء الحق نے افغانوں کے علاوہ دنیا بھر کے جنگجو خود اپنے ہاتھوں سے پاکستان میں آباد کر لیے، جو علاقوں کے علاقوں پر عملاً حکمران بن گئے۔ کچھ طالع آزما بھی اس کارگزاری میں جنرل صاحب کے ساتھ تھے۔ ان اہل نفاق کے اپنے لختے ہائے جگر امریکہ میں پڑھتے رہے اور بزنس کرتے رہے مگر دوسروں کے بچوں کو یہ حاطب اللیل جہاد پر بھیجتے رہے۔ عسکری
نقطۂ نظر سے مدد کرنی بھی تھی تو سرحدوں کا تقدس تو پامال نہ کیا جاتا۔ جو شخص غیر ملکیوں کے لیے جن میں مسلح لوگ بھی ہوں ملک کے دروازے کھول دے، اسے محب وطن کیسے کہا جاتا ہے؟ پھر بات یہاں تک بڑھی کہ نادرا جیسے حساس ادارے میں یہ غیر ملکی ملازمت کرتے پائے گئے۔ لاکھوں نے پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوائے۔ اس وطن دشمنی میں یقیناً ہمارے اپنے گندے انڈے بھی شامل تھے۔ اس زمانے کی ایک خبر کبھی نہیں بھولتی جو اخبار میں پڑھی تھی۔ خوست کے کچھ باشندوں نے جو پاکستان کبھی نہیں آئے تھے پاکستانی پاسپورٹوں پر حج کیا۔ ایسے سب کاموں میں ہمارے اپنے لوگ ملوث تھے۔ آج ملک جس خطرناک صورتحال میں گھرا ہوا ہے اسی عہد کی پالیسیوں کا شاخسانہ ہے۔ جناب پرویز مشرف کے دور نامحمود میں یہ پالیسیاں اور بھی مہلک ہو گئیں۔ ہماری امریکہ کے مخلص رہے نہ طالبان کے۔ آج اچھے طالبان اور پورے طالبان کا نام نہاد فرق مٹ چکا ہے۔ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ افغانستان سے پاکستان پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ جن کے خاندان عشروں تک پاکستان میں پلتے رہے آج پاکستان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جن کے بچے یہیں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑھے، یہیں کی چاندنی، دھوپ، ہوا اور ناچ کھایا ہمارے بچوں کو یتیم اور خواتین کو بیوہ کر رہے ہیں۔ افغان نفسیات کو جاننا ہو تو ولیم ڈالر میپل کی تصنیف ریٹرن آف اے کنگ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ صفاقی کے بدترین نمونے پائے جاتے ہیں۔ کان ناک کاٹنا عام تھا۔ فرنگی جسے بہتات سے بتیائے جاتی ہے۔ ایک کے قرآن نے تو اپنے تمام عزیز و اقربا کی دعوت کی، خود باہر نکل گیا۔ کمرے کے نیچے بارود بھرا تھا، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تازہ ترین منظرنامہ دیکھ لیجیے، پاکستان نے طالبان کے لیے کیا نہیں کیا۔ بھٹو سے لے کر عمران خان تک نے سب نے بھلائی کے سوا ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ پاکستان بار بار کہہ رہا ہے ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، مگر وہ سن کر ہی نہیں دے رہے۔ یہ ایک لینڈ لاک ملک ہے جس کا انحصار پاکستان پر ہے۔ پاکستان ٹرانزٹ ریٹ جو سہولت دے رہا ہے صرف اسی کو دیکھیں تو کوئی نعم البدل نہیں۔ عملاً آج بھی وہی صورتحال ہے۔ کھادا پیتا لاہے دا تو باقی احمد شاہدہ۔